علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے فرانس کے صدر کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی و بین الاقوامی تازہ حالات پر بات چیت کی ہے۔ ملائیشیا کے بادشاہ نے دارالحکومت کوالالمپور کے شاہی محل میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کا خیر مقدم کیا ہے۔ فٹ بال ورلڈ فیڈریشن فیفا نے باضابطہ سرکاری طور پر اعلان کر دیا ہے کہ قطر موندیال کا آغاز 21 نومبر کے بجائے 20 نومبر کو کیا جائے گا، اور منصوبوں اور ورثے کی سپریم کمیٹی آج سے ورلڈ کپ کے انعقاد کے 100 روز کی الٹی گنتی کے موقع پر تقریبات منعقد کر رہی ہے۔ اور منصوبوں اور ورثے کی سپریم کمیٹی کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ موندیال کی میزبانی نے ملک میں ترقی اور ڈیولپمنٹ کی رفتار کو تیز کرنے میں مدد دی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دوست ملک جمہوریہ فرانس کے صدر ایمینوئل ماکرون کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا، جس میں دونوں دوست ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات و واقعات پر بات چیت کی گئی۔ اس ضمن میں فرانس کے صدر نے چاڈ کے امن مذاکرات کی سرپرستی کے لیے قطر کی جانب سے کی جانے والی کوششوں پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا، اور اس امر کی تعریف کی کہ قطر چاڈ میں امن کی بحالی کے لیے دوحہ امن سمجھوتا کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ چاڈ میں جامع قومی بات چیت اور ڈائیلاگ کے ذریعے امن کی بحالی کے راستے پر اٹھایا جانے والا یہ ایک اہم قدم ہے۔ ملائیشیا کے بادشاہ سلطان عبداللہ رعایت الدین المصطفیٰ باللہ شاہ سے دارالحکومت کوالالمپور کے شاہی محل میں قطر کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ملاقات کی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے ملائیشیا کے بادشاہ کو خیر سگالی کا ایک پیغام پہنچایا، جس میں انہیں سلام و تحیات کے ساتھ ساتھ ان کی صحت و سعادت اور ملائیشیا کی حکومت اور عوام کی ہمیشہ ترقی و خوشحالی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ ملائیشیا کے بادشاہ نے بھی صاحب سمو امیر کی صحت و سعادت اور قطر کی مستقل ترقی و خوشحالی کی تمنا کا پیغام نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے سپرد کیا۔ اس ملاقات میں دونوں دوست ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون انہیں مختلف شعبوں، خاص طور پر سرمایہ کاری میں اضافے، کورونا کے بعد کی معیشت میں فروغ دینے کے وسائل اور متعدد بین الاقوامی مسائل، بالخصوص یوکرین کے موجودہ حالات پر بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ ثالثی کے شعبے میں قطر کی کوششوں، چاڈ میں امن سے متعلق دوحہ امن سمجھوتے پر دستخط، چاڈ کی خود مختاری اور جامع قومی بات چیت میں فوجی سیاسی تحریکوں کی شرکت، اور فیفا قطر 2022 کے ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے قطر کی تیاریوں کے موضوعات بھی اس بات چیت میں زیر بحث آئی ہے۔ دریاتنا ملائیشیا کے وزیر اعظم جناب اسماعیل صبری یعقوب سے بھی پترا جایا میں ملائیشیا کی حکومت کے ہیڈ کوارٹر میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات و تعاون، خاص طور پر ملائیشیا میں قطر کی سرمایہ کاری، فوڈ سیکیورٹی اور تعلیم کے شعبے میں تعاون کے فروغ کا جائزہ لیا گیا۔ پھر اس ملاقات میں مقبوضہ فلسطینی سرزمین کے حالات و واقعات،
یوکرین کے موجودہ حالات، روہنگیا پناہ گزینوں کے بحران اور متعدد دوسرے بین الاقوامی مسائل پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ اس ضمن میں ملائیشیا کے وزیر اعظم نے صحت کے شعبے میں روہنگیا کے پناہ گزینوں کی مدد پر اپنے ملک کی جانب سے قطر کا شکریہ ادا کیا ہے، جبکہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ان پناہ گزینوں کی مدد میں ملائیشیا کی بنیادی کوششوں کو نہایت قابل قدر قرار دیا ہے۔ اسی طرح نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ملائیشیا کے وزیر خارجہ جناب سیف الدین عبداللہ کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا ہے۔ فوڈ سیکیورٹی اور اسلامی بینکاری میں قطر کی سرمایہ کاری، ڈیجیٹل اکانومی اور متعدد دوسرے علاقائی و بین الاقوامی مسائل بھی اس ملاقات میں زیر بحث لائے گئے ہیں۔ ان مسائل میں سر فہرست مقبوضہ فلسطینی سرزمین کے حالات و واقعات، ایٹمی مسئلے کی صورتحال اور افغانستان کے حالات ہیں۔ اس کے علاوہ آج کی اس ملاقات میں فیفا قطر 2022 ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے قطر کی تیاریوں کے موضوع پر بھی بات چیت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ملائیشیا کے وزیر اول و وزیر بین الاقوامی تجارت و صنعت جناب محمد عزمین علی کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون، خاص طور پر اقتصادیات اور فوڈ سیکیورٹی میں سرمایہ کاری اور دونوں ملکوں کی جوائنٹ کمیٹیوں کو فعال کرنے کے وسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے آج ملائیشیا کے متعدد بزنس مین سے بھی ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون کے وسائل اور دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری اور تجارت میں مزید اضافے پر بات چیت کی گئی ہے۔ قطر اور عرب لیگ کے سیکریٹریٹ کے درمیان ٹیکنیکل تعاون کے پروگرام کی کوارڈینیشن کمیٹی نے قاہرہ میں عرب لیگ کے ہیڈ کوارٹر میں اپنا اجلاس منعقد کیا ہے، جو 2 روز تک جاری رہا۔ وزیر سماجی ترقی و خاندان محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند نے اس اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی، جبکہ عرب لیگ کی معاون سیکریٹری جنرل اور سماجی امور کے شعبے کی سربراہ سفیرہ حیفا ابو غزالہ سیکریٹریٹ کے وفد کی صدارت کر رہی تھیں۔ اس اجلاس میں عربی اور بین الاقوامی سطحوں کے پروگراموں اور 2 طرفہ منصوبوں کو زیر بحث لایا گیا۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی منصوبے، کثیر فریقی تعاون کے پروگرام، 2028 میں معذور لوگوں سے متعلق 4تھی عالمی سربراہ کی کانفرنس کی قطری میزبانی کے لیے مشترکہ عمل، انٹرنیشنل انیشیٹیوز اور وزارت سماجی ترقی و خاندان کی طرف سے پیش کی جانے والی مختلف سروسز اس اجلاس میں زیر بحث آئی ہیں۔ اب ہم فیفا قطر 2022 فٹ بال ورلڈ کپ کے غیر معمولی انعقاد کے 100 روز کی الٹی گنتی کے آغاز پر نظر ڈالنا چاہیں گے۔ فٹ بال ورلڈ فیڈریشن فیفا نے آج باضابطہ سرکاری طور پر اعلان کر دیا ہے کہ اب قطر موندیال کا آغاز مقررہ تاریخ سے 1 روز پہلے کیا جائے گا، اور اب یہ ورلڈ کپ 21 نومبر کے بجائے 20 نومبر کو شروع کیا جائے گا۔ منصوبوں اور ورثے کی سپریم کمیٹی نے فیفا کے اس فیصلے کی تائید و حمایت کر دی ہے، اور ورلڈ کپ 2022 کا پہلا میچ قطر اور ایکواڈور کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ورلڈ کپ کی میزبانی ایک خواب تھا، لیکن اب یہ خواب ایک حقیقت کا روپ دھار رہا ہے، تو قطر فخر و اعتزاز کے جذبات سے سرشار ہے، اور اس اہم ایونٹ کے انعقاد کی گھڑی مزید قریب آ گئی ہے، اور قطر بہت ہی بے تابی کے ساتھ ان لمحات کا انتظار کر رہا ہے جب وہ سب کے دوحہ میں دنیا بھر سے آنے والے کھلاڑیوں اور تماشائیوں کا خیر مقدم کرے گا۔ آج جمعے کے روز 100 روز کی الٹی گنتی کے آغاز کے موقع پر منصوبوں اور ورثے کی سپریم کمیٹی کے سیکریٹری جنرل حسن الزبادی نے کہا ہے کہ قطر موندیال کا فائنل
मैच 18 दिसंबर को लुसेल स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि वो दिन कतर का कौमी दिन है। इस अहम आलमी वाक़े के हवाले से उन्होंने कहा कि इसके लिए गुज़श्ता 12 सालों से मुसलसल तैयारियां की जा रही थीं और इस मोंडियाल की मेज़बानी के हुसूल की जीत ने मुल्क में उसके 2030 के कौमी तसव्वुर के मुताबिक तरक्की और डेवलपमेंट की रफ्तार को तेज तर करने में मदद दी है। फुटबॉल वर्ल्ड कप का इनेकाद पूरे अरब इलाके और पूरे मशरक़ वस्ता में पहली मरतबा यहाँ दोहा में हो रहा है और उसकी मेज़बानी के एजाज़ कतर ने हासिल किया है। मंसूबों और वर्षे की सुप्रीम कमेटी ने 100 रोज की उल्टी गिनती शुरू होने के मौके पर कतर के मुख्तलिफ बड़े और खुले मकामात पर मुख्तलिफ तफरीही इवेंट्स का एहतमाम किया है। इनमें अवाम की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है और इन खुशकुन तकरीबात के एहतमाम का मकसद यही है कि वर्ल्ड कप के उस ख्वाब की ताबीर नजर आने की कुर्बत पर सब लोगों को मोंडियाल की फजा और मोंडियाल का समा फराहम किया जा सके। वर्ल्ड कप के पूरे इवेंट की तैयारियों में उसकी सिक्योरिटी के हवाले से इस चैंपियनशिप की सिक्योरिटी के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नवाफ मोहम्मद अल-तैबी ने कहा है कि इस चैंपियनशिप की मेजबानी के ऐलान के वक्त से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थीं। अमली मंसूबे तैयार किए गए, बासलाहियत और तरबियत याफ्ता अमला तैयार किया गया और हर सतह पर हर लिहाज से तैयारियां की गई हैं और इस चैंपियनशिप की सिक्योरिटी हर तरह से मुकम्मल है। फिर सेहत के हवाले से भी कतर सेहत की आलमी तंजीम WHO के ताउन से मुतअद्दिद तदाबीर और इंतजामात को अमली शक्ल दे रहा है ताकि पूरी चैंपियनशिप के दौरान सेहत के हवाले से कोई भी मसला पेश न हो और मिडिल ईस्ट में पहली मर्तबा होने वाली इस चैंपियनशिप को दूसरों के लिए एक मिसाल बना दिया जाए और इससे हासिल होने वाले तजुर्बों से आइंदा के बड़े इवेंट या स्पोर्ट्स के इवेंट में इस्तेमाल किया जा सके। वर्ल्ड कप कतर मोंडियाल को बाकी 100 रोज रह गए। इस मौके पर दोहा में ही मोंडियाल की फजा नहीं है बल्कि आज इंग्लैंड में भी स्पोर्ट्स के शायकीन को ये फजा फराहम की गई है और वहां भी तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया है। स्पोर्ट्स इवेंट्स की मेजबानी की एक तवील तारीख रखने वाले मुल्क कतर को अब 2022 के इस वर्ल्ड कप की मेजबानी के बाद ये एजाज भी हासिल हो जाएगा कि वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का बिला मुकाबला कैपिटल बन जाएगा। और आखिर में इक्तिसादियात से मुताल्लिक़ चंद एक खबरें। कतर शेयर मार्केट ने कल इख्तितामी हफ्ता 1.29% के इजाफे से अपना कारोबार बंद किया तो ये दिन उसके लिए ग्रीन कलर से नहला दिए जाने का दिन बन गया कि कतर शेयर मार्केट इस महीने के दौरान मुसलसल दूसरे हफ्ते में भी पॉजिटिव और मुस्बत कारकर्दगी दिखा रही है। वजारत इंसाफ में इस महीने के पहले हफ्ते के दौरान रियल एस्टेट की खरीद फरोख्त के मुआहदों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से खबर मिली है कि इन सौदों की कुल मालियत तकरीबन 187 मिलियन रियाल रही है और खरीद फरोख्त का ज्यादातर अमल रैयान, सलाल, अद्दौहा, अवाइन, अल-वकरा और शिमाल की बलदियाती हुदूद में किया गया है। और जर्मनी में अगले सरमा के लिए गैस की स्टोरेज अपने पहले टारगेट या हदफ के करीब पहुंच गई है और वो है कि 75% हिस्सा मुकम्मल कर लिया जाए। कतई नजर इस बात के कि रूस से मिलने वाली गैस की मिकदार में कमी आ चुकी है। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। साहिबे सुमू अमीर ने फ्रांस के सदर के साथ दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी ताज़ा हालात पर बातचीत की है। मलाइशिया के बादशाह ने दारुल हुकूमत कुआलालंपुर के शाही महल में नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा का खैर मकदम किया है। फुटबॉल वर्ल्ड फेडरेशन फीफा ने बाज़ाब्ता सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया है कि कतर मोंडियाल का आगाज 21 नवंबर के बजाय 20 नवंबर को किया जाएगा।
اور منصوبوں اور ورثے کی سپریم کمیٹی آج سے ورلڈ کپ کے انعقاد کے 100 روز کی الٹی گنتی کے موقع پر تقریبات منعقد کر رہی ہے۔ اور منصوبوں اور ورثے کی سپریم کمیٹی کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ مونڈیال کی میزبانی نے ملک میں ترقی اور ڈیولپمنٹ کی رفتار کو تیز تر کرنے میں مدد دی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔